مبلغ أوعى من سامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے تین بڑے بڑے مقصدوں کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ تین مقصد ہمیں دیے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ ایک مقصد میں تو ساری امتیں شریک ہیں اور انسان اور جن سارے شریک ہیں، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہماری پیدائش کا دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد تو عبادت ہے، اور عبادت انسان اور جنات سب کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی۔ یہ مقصد تو سب میں برابر ہے۔ دوسرا مقصد ایسا ہے جو جنات کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں یہ اور پچھلی امتیں ساری شریک ہیں، اور وہ ہے خلافت۔ اللہ نے انسان کو صرف اپنا خلیفہ بنایا، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ والے اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے احکامات کو اس کی زمین میں قائم کرنا، جی اس میں سارے انسان شریک ہیں، پچھلی امتیں بھی اور یہ بھی۔ انسان ساری امتیں اللہ کا خلیفہ ہیں۔ پھر تیسرا مقصد خاص طور پر اس امت کو دیا، وہ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا، اور وہ ہے دعوت۔ دعوت پہلے اللہ جل شانہ دعوت کے لیے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے کے لیے ایک نبی، ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی زمانے میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اسی طرح اور بھی انبیاء آتے تھے، کیونکہ پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا، ایک قوم کے نبی، ایک علاقے والوں کے نبی۔ آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو پچھلی ساری ترتیب بدل دی۔ پہلی ترتیب یہ تھی کہ ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے والوں کے لیے ایک نبی۔ جو قوم اپنے نبی کی بات کو مان لیتی تھی وہ چمک جاتی تھی، اور جو قوم اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی تھی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا بھر کے انسانوں میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ پوری دنیا کے انسان، 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہے، کل 7 بر اعظم ہے، لیکن ایک میں صرف برف ہی برف ہے۔ 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہے، ان 6 بر اعظموں کا نبی اور رسول بنا کر آپ کو بھیجا، اور عمر مبارک تھوڑی دی۔ پچھلے نبیوں کی عمریں لمبی لمبی تھیں، اس لیے کہ اللہ کو شروع سے یہ منظور تھا کہ آپ کی امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے۔ آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور صحابہ بھی یہی کہتے تھے، جب وہ گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں دین دے کر بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں ڈال دیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتیں دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ تم تنگ زندگی میں ہو، وہ دن میں 4 دفعہ کھاتے تھے، لیکن آپس میں لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں،
کفر پر مر رہے تھے، اس لیے فرمایا ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر وسعتوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک وقت کھاتے ہیں، 2 وقت کھاتے ہیں، لیکن یہ وسعت میں ہے، اور ہم تمہیں ظلم والے مذہبوں سے نکال کر انصاف والا اسلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعاصنا الیکم، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے۔ ارسلنا بدینہ الیکم، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ جل شانہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین 2 لاکھ کا لشکر میرے سامنے ہے، وجنود تتبعها جنود، لشکروں کے لشکر ان کے پیچھے مدد کے لیے روزانہ آ رہے ہیں، آپ بھی کوئی مدینے سے مدد بھیجیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے، دوبارہ مدد کی نیت سے مدینے کی طرف نہ دیکھنا، مدد کرنے والے کو تو ہم نے تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کرو کا عمل انسان کے اندر سے نکلتا ہے، حکم اللہ کی ذات میں سے نکلتا ہے۔ جب انسان کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو پھر اللہ والی طاقت انسان کے اندر آ جاتی، انسان کے ساتھ ہو جاتی۔ اور یقینی مدد کیسے آئے، اس کے لیے تم ان 10,000 میں سے 10 آدمی وہاں کسریٰ کے پاس بھیجو، وہ جا کر اس کو دعوت دیں، اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، ہمارے دشمن صرف نفس اور شیطان ہیں، کافروں سے دنیا کو اور کوئی ہمارا دشمن نہیں، جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اور اگر اس نے دعوت قبول نہ کی تو پھر تم تعداد کی کمی سے کبھی نہ گھبرانا، یہ دعوت نہ میری ہے نہ تمہاری نہ ہمارے باپ دادے کی، جس کی یہ دعوت ہے پھر وہ خود مقابلے میں آتا ہے، پھر اللہ خود مقابلے میں آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جب مقابلے میں آئے تو تمہیں تعداد سے گھبرانے کی کمی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دفعہ وہ صحابہ کام ایسے کرنے والے تھے، ایسے ایمان والے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ کسی اور موقع پر انہوں نے مدد مانگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 آدمی بھیجے اور ساتھ خط میں لکھا کہ میں 4,000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ایک 1,000 کے برابر ہے، 1,000 آدمی جتنا کام کرتے ہیں کہ ایک صحابی اس کے برابر کام کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر خط لکھا، 2 آدمی بھیجے اور ساتھ لکھا کہ میں 2,000 آدمی بھیجتا ہوں، ان میں سے ایک 1,000 کے برابر ہے۔ اور ایک موقع پر ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ یہ 10,000 کے برابر ہے، اکیلا ہی پورے لشکر کے برابر۔ صحابہ ایسے تھے، ایک آدمی 1,000 جتنا کام تو کم از کم کرتا تھا، ہم کم از کم 2 جتنا تو کر لیں، جتنی ہماری نیت ہوگی، نیت کے بقدر اللہ کی مدد آتی، نیت بڑی ہوگی تو اللہ کام زیادہ لیں گے، نیت چھوٹی ہوگی تو پھر اللہ کام بھی تھوڑا لیں گے۔ نیت تو جتنا عزم ہوتا ہے، عزم کے بقدر اللہ کی نیت آتی، على قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی على قدر الکرام المکارم، عزم کے بقدر اللہ کی مدد آتی، جتنا بڑا عزم ہوگا، جتنی بڑی نیت ہوگی اتنی بڑی۔ اس لیے وہ 4 آدمی بھیجتے تھے اور خط میں لکھتے تھے 4,000 آدمی بھیج رہا ہوں، 4,000 آدمی بھیج رہا ہوں، ایک آدمی ان میں سے ایسا کام کرنے والا تھا۔ تو اس لیے آدمی کے اندر جذبہ ہو، کام کرنے کا جذبہ، کام تو اللہ لیتے ہیں، کام تو اللہ کر دے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، ہم تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں صرف نوازنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے نیت بڑی سے بڑی ہو، آدمی گھبرائے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں شیطان ڈراتا ہے، اللہ وعدے کرتے ہیں بخشش کے اور روزی کے، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کھاؤ گے کہاں سے، اور اللہ وعدے کرتے ہیں تمہیں نبیوں کی طرح پالیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا۔ تو تیسرا کام کیا ہے، اس امت کی جو خاص چیز ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہمارے ذمہ یہ تھا کہ اپنی نماز روزہ پڑھو اور چھٹی کرو۔ نماز روزہ ہر امت پر فرض تھی، جی ایک نماز تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں تھیں، لیکن نماز اور روزہ، روزے کی ترتیب بھی کسی پر 50 روزے تھے، کسی پر کتنے تھے، وہ ترتیب مختلف تھی، اس لیے لیکن
نماز روزہ ہر ایک پر تھا. اگر ہم ان پچھلی امتوں میں پیدا ہوتے تو ہمارے ذمہ یہ ہوتا کہ اپنی نماز روزہ کرو اور چھٹی ہے. لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. وہ کام جو نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے وہ کام اس امت کو دے کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی 3 مزدوروں سے کام لیتا ہے، لیکن پہلے مزدور کو اس نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کروایا اور 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دی. دوسرے مزدور کو ظہر سے عصر تک کام کروایا، اس کو بھی 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دیا. پھر کہا یہ یہود و نصارہ تھے، پچھلی امتیں تھیں، صبح سے ظہر تک کام کرتے تھے، 1 روپیہ مزدوری ملتی تھی. کہ پھر تیسرے مزدور سے کام کروایا صرف عصر سے لے کر مغرب تک، اور مزدوری پچھلوں سے دگنی اور دگنے سے بھی زیادہ دے دی. یہ ہماری امت ہے، یہ میری امت ہے کہ ان کا کام تھوڑی دیر، ان کی عمریں تھوڑی ہیں، اور یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے پچھلی امتوں کے مسلمان جمع ہو کر پوچھیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں بعد میں جنت میں داخل کیا، یہ امت محمدیہ ہم سے پہلے جنت میں چلی گئی، ہم نے تو آپ کی 800 سال عبادت کی تھی اور یہ 30-40، ان کی تو عمر ہی بہت تھوڑی تھی. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ کہیں گے نہیں اے اللہ آپ نے ظلم نہیں کیا، بس یہ امت ہم سے آگے کیوں نکل گئی. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں نے ان پر اپنا فضل کیا ہے، میں جس پر چاہوں اپنا فضل کروں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ہم نے ذمہ داری بڑی دی تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کا اجر بھی زیادہ ہے. ان کو نبیوں والا کام دیا تھا، جس کام کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ. جو فرض میں نے نبیوں پر فرائض فرض کیے تھے وہ اس امت کو دیے تھے، اور نبیوں والے نوافل اس امت کو دیے تھے، اور نبیوں والی ذمہ داری اس امت کو ہم نے دی تھی. یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب تک امت اس کام پر تھی تو ان کا ایمان چوٹیوں تک پہنچا ہوا تھا. ایمان جب دوسروں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو خود ایمان کی چوٹیوں پر تھے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس صرف ایمان کی صورت ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. جب دعوت چھوٹی تو اپنا ایمان نیچے آ گیا، اور پھر کافروں کے اسلام میں آنے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہ بند ہو گئے. دعوت کا راستہ، دعوت سے صرف انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، حکومت سے نہیں داخل ہو سکتا. اسلام میں حکومت تو ہندوستان پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، پھر اور اسپین پہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. پھر تو اس لیے حکومت سے نہیں آئیں گے، دعوت سے آئیں گے، دعوت کے ذریعے سے دین میں داخل ہوتے ہیں. جب دعوت کو چھوڑ دیا تو اسلام میں آنے کا راستہ بند ہو گیا. اس لیے ایمان، جب امت دعوت پر تھی تو اپنا ایمان چوٹیوں پر تھا، اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. حضور کے دنیا سے جانے کے 25 سال بعد صحابہ کرام فرانس اور پرتگال تک پہنچ گئے تھے. اور پھر اسی طرح خود بھی اپنا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور دوسروں کے ایمان میں آنے کا ذریعہ اور اپنے اعمال کی قیمت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ہر عمل کی قیمت اس کے ایمان کے مطابق لگتی ہے. اپنے اعمال کی قیمت بھی زیادہ تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جا کر دشمنوں کے قلعے کی دیوار 8 گھوڑے اس پر دوڑتے تھے، اتنی چوڑی دیوار ہوتی تھی. کلمہ پڑھا اور وہ دیوار ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. وہ ایمان کے اعتبار سے ان کی دعوت کی قیمت ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی جادوگروں کو، تھوڑی سی دعوت دی، اور دعوت دینے کے وہ ہل گئے آپس میں. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو رسول ہیں، ان کا مقابلہ نہ کرو. پھر اس نے فرعون نے زبردستی کر کے ان سے جب مقابلہ کرایا تو اب وہ نشانی دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لیا ہے. آمنا برب العالمین، وہ پہلے سے جو دعوت دی تھی اس کا اثر تھا. ان کی دعوت میں اتنی طاقت تھی. تو دعوت میں کتنی طاقت ہوگی جتنا ایمان ہوگا. اس لیے ان چیزوں کا اثر دعوت پر پڑتا ہے.
تبلیغ میں بولنے کی طاقت اتنی ہے جتنا جسم میں زبان ہے. باقی تو جسم میں 80 کلو کا وزن ہو تو 2 چھٹانک کی زبان ہے، باقی سارا زبان کے علاوہ ہے. تو تبلیغ میں 2 چھٹانک جتنا بولنا ہے اور باقی سارا 79 کلو اور 990 گرام وہ سارے کا سارا اللہ کی ذات عالی پر یقین اور ایمانی قوت اور آخرت کا استحضار اور امت کی شفقت اور ہمدردی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور آخرت، یہ جتنی دل کے اندر ہوں گی اتنا اس کی دعوت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تو یہ 3 مقصد ہیں جن مقصدوں کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، عبادت کے لیے، خلافت کے لیے اور دعوت کے لیے. صحابہ کرام ان تینوں میں 1 نمبر پر تھے، عبادت میں 1 نمبر پر اور 100% اس میں مشغول تھے، اور خلافت میں 1 نمبر اور دعوت میں 1 نمبر. تو پھر جب چیز اپنے مقصد پر پوری ہو تو اس کی پوری خدمت کی جاتی. بھینس جب دودھ دیتی ہے تو اس کو گرمیوں میں نہلاتے ہیں، سردیوں میں اس کو اوپر کپڑا ڈال کر بند کمروں میں رکھتے ہیں اور اس کے ساری خدمتیں کرتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، اس کے آگے کھل ڈالتے ہیں. لیکن جب وہ دودھ دینا چھوڑ دے تو پھر اس کا مالک اس کو قصائیوں کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات تو فلاں ملک نے خراب کیے، فلاں ملک نے خراب کیے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. دنیا کے 200 سے زیادہ ملک ہیں، اگر وہ سارے کے سارے ملک پاکستان کے حالات ٹھیک کرنا چاہیں اور ہم اپنی ذمہ داری پر نہ آئے تو اللہ اوپر سے بھی مصیبتیں ڈالیں گے اور نیچے سے بھی مصیبتیں نکالیں گے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا تھا اس مقصد کو چھوڑ دیا. صحابہ عبادت میں 1 نمبر، دعوت میں 1 نمبر، خلافت میں 1 نمبر، تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ 1 نمبر تھی. اور آج امت کی اکثریت نے عبادت کو چھوڑا، امت کی اکثریت نے خلافت کو چھوڑا، امت کی اکثریت نے دعوت کو چھوڑا. جب سارے مقصد چھوڑ دیے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے یہ تو پتا ہونا چاہیے، کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس لیے اللہ پر ایمان لا، عبادات پہلا مقصد عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. باقی عبادتیں روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو رمضان میں، روزہ تو صرف پورے سال میں رمضان میں ہوگا، وہ بھی مسافر پر نہیں ہے، بیمار پر. نماز تو ہر ایک پر ہے. اسی طرح پھر حج تو صرف مالداروں پر ہوتا ہے، اور زکوٰۃ تو صرف مالداروں پہ ہے. لیکن نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض. بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے. مسافر ہے، اس کو بھی معاف نہیں ہے، ہر ایک کو نماز پڑھنی پڑے گی. تو نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے. اور نماز کے اندر کتنے فیصد؟ کہتے ہیں کہ 10% پڑھ رہے ہیں. جب سب سے بڑے حکم کا یہ حال ہے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ جل شانہ کی مدد کیسے آئے؟ تو اس لیے صحابہ کے زمانے میں کیا تھا کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے. کافر بھی، جو منافق اوپر سے مسلمان بنے ہیں، وہ بھی جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے کہ اگر ہم جماعت میں نہیں جائیں گے، وہ کہتے تھے لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہم منافق ہیں. مسلمان تو نماز چھوڑتے ہی نہیں، 100% نماز پڑھتے ہیں. 100% نماز پر، 100% زکوٰۃ دینے والے، 100% روزہ رکھنے والے، 100% حج کرنے والے، وہ 100 عبادات میں 1 نمبر پر تھے. تو اس لیے اللہ کی مدد اور نصرت بھی ان کے ساتھ تھی. نماز میں 100% نماز میں موجود ہوتے تھے. ان کی مسجد کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی مسجد کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس مسجد میں آئے اور پھر اسی حالت میں باہر چلا جائے. یہ ماما کا سردار، اس کو بہت بغض تھا آپ سے، لیکن جب آ کر آپ نے فرمایا اس کو ستون سے باندھ دو، قیدی بن کر آئے، اس کو ستون سے باندھ دیا. اب اس نے 3 دن صحابہ کو دیکھا، ان کا راتوں کا رونا دیکھا، ایک دوسرے کی خدمت دیکھی، تعلیم کے حلقے اور کارگزاریاں اور آپس میں ایمان یقین کی باتیں یہ ساری دیکھی، آپس کی محبتیں دیکھی. 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. اس کو کھول دیا. باہر جا کر اس نے کنویں کے پانی سے غسل کیا اور آ کر کہا کہ اس پاک زندگی کو چھوڑ کر میں کدھر جاؤں گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایسے ہوتا تھا. وہاں کا طائف کا وفد آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور 3 دن کے بعد وہ مسلمان ہو گئے.
پکے کافر تھے، اپنی بیویوں کے بارے میں بات کرنے آئے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اور مسلمان ہو گئے۔ اور بھی اس کے علاوہ جہجہ غفاری، وہ آیا تھا، مسجد کا ماحول دیکھا، اگلے دن مسلمان ہو گیا۔ وہاں جو بھی آتا تھا وہ بدلے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں پر مسجد میں آنے والوں کو رات کو تہجد کی، نئے ساتھیوں کو تہجد کی ترغیب نہیں دینی پڑتی تھی، اس لیے کہ ان پرانے ممکن نہیں تھا کہ پرانے رات سو کر گزار دیں۔ ان پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نئے آنے والوں کو بتاتا تھا کہ رات کیسے گزارنی ہوتی۔ وہ راتوں کو ان کا اٹھ کر رونا اور راتوں کی عبادت وہ نئے آنے والوں کو بھی دین تو عملی چیز ہے، دین عملی طور پر سیکھا۔ وہاں بیان نہیں، حضور کے زمانے میں بیان نہیں ہوتے تھے، شب جمعہ کا بیان بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں جا کر بیان شروع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بیانات نہیں تھے، جمعے کو بھی بیان نہیں کرتے تھے، بس خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھیں، جمعے بیان ہی نہیں تھا۔ ہم تو بہت دور ہو گئے، اس لیے بیانات کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سطح پر آ جائیں۔ جب ہمارے اندر 6 نمبر پیدا ہو گئے تو پھر ہمیں بھی بیانات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سیکھتے تھے، دیکھ کر سیکھتے، اسی لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ دیکھ کر زندگی عملی طور پر کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ وہ حضرت عثمان جہاں گئے وہاں جاتے تھے، حضرت علی جاتے تھے کہ آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کرنا سکھاؤں، تمہیں ان جیسی نماز پڑھنا سکھاؤں، ان جیسے اعمال سکھاؤں۔ تو دیکھ کر سیکھا، ان کا سارے کا سارا دیکھ کر سیکھا۔ تو عبادات کے لیے، عبادت تب قبول ہوگی جب یقین صحیح ہوگا۔ جس آدمی کا یقین یہ ہو کہ میں آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں سے پلتا ہوں، میں تو اپنی زمین سے پلتا ہوں، اور میں اپنے کھیتوں سے پلتا ہوں، اور میں اپنی تجارت سے پلتا ہوں، اس کے کسی نیک عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں۔ یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات، ان پر یقین، نبیوں پر ایمان۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں، قیامت آنے والی ہے، موت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جو کچھ بتایا ہے اس میں ذرے جتنا فرق بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب یہ سارے کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ جب اللہ کہیں گے کہ ایک ذرے ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو، اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑو ان کو، کھانے دو، پینے دو، مزے کرنے دو، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں ان کافروں کا مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا دنیا میں مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، سب سے اللہ جل شانہ شروع میں ایک کافر کو بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا۔ یؤتی بانعم اہل الدنیا، دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا۔ سب سے زیادہ نعمتوں والا کون ہوگا؟ ایسے لوگ، یعنی فرعون 400 سال سر میں درد بھی نہیں ہوا، لمبی لمبی عمریں، اور ان کے زمان پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، بیماری کوئی نہیں آئی 400 سال تک، اور کیسی کیسی ان کی نعمتیں۔ اب پھر اس زمانے میں بھی ایسے ہیں کہ وہ ہر جگہ، ان کے پاس کتنے جہاز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنی، سب سے زیادہ نعمتوں والا، لیکن تھا کافر۔ اس کو اللہ قیامت کے دن بلوائیں گے اور بلوا کر فرمائیں گے اس کو دوزخ میں صرف ایک غوطہ دے کر لے آؤ، یسبغ صبغۃ، ایک غوطہ صرف اس کو جہنم میں ڈال کر لے آؤ۔
ابھی تو اس نے وہاں کے سانپ اور بچھو تو دیکھا ہی نہیں، ابھی تو وہاں کی سزائیں اور وہاں کے فرشتوں کا مارنا اس نے دیکھا ہی نہیں، اور وہاں کا جو گرم پانی اوپر آتا ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں، وہاں کی دوزخ کی سزائیں تو ابھی اس نے دیکھی ہی نہیں، ابھی تو صرف ایک غوطہ نکال کر لے آئے۔ پھر اللہ جل شانہ سے پوچھیں گے تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ کے نام کی قسم میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں، ما رأیت نعمتا قط، میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ یہ سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا، ابھی تو ایک سیکنڈ دوزخ میں گیا ہے، ابھی تو آگے جائے گا تو پتہ چلے گا، اس لیے وہ نعمت کوئی نعمت نہیں جس کے بعد دوزخ میں جانا پڑے، اور وہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں جس کے بعد جنت مل جائے۔ پھر اس کے بعد چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر سب سے زیادہ مشقت والے مومن کو بلایا جائے گا جو سب سے زیادہ تکلیفوں میں تھا، سب سے زیادہ تکلیفوں میں، اشد الناس بؤسا، سب سے زیادہ تکلیفوں میں، سب سے زیادہ تکلیفوں میں کون سا مومن ہے؟ اللہ کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم سے پہلے ایسے مسلمان گزرے ہیں پچھلی امتوں میں کہ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر گڑھا کھودتے تھے اور اس کے اوپر آرا رکھتے تھے کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے دو ٹکڑے کرتے ہیں، یہ چیز بھی اس کو ایمان سے نہ بدل سکی۔ اور بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنیاں لے کر ان کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ کرتے تھے، یہ چیز ان کو ایمان سے نہ ہٹا سکی۔ ایسے بھی کہ ان کو آگ میں جلایا، کئی میل دور ان کے جلنے کی بو آتی تھی، سب سے زیادہ صحابہ کو انگاروں پر ڈالا، لیکن اب سب سے زیادہ تکلیف میں پتہ نہیں کون تھا جس کو کوئی نعمت بھی نہیں ملی دنیا کی، اشد الناس بؤسا، تو وہ اس کو اللہ تھا ایمان والا، اس کو اللہ فرمائیں گے اس کو لاؤ، اس کو صرف جنت میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ، ایک جنت میں صرف ایک جا کر واپس لے آؤ۔ ابھی تو جنت کی بیویوں سے وہ گلے نہیں ملا، ابھی تو وہاں رب العالمین کا دیدار نہیں کیا، ابھی تو وہاں کی جنت کے پھل نہیں کھائے اور جنت کے پرندوں کا گوشت نہیں کھایا اور وہاں کی جنت کی نعمتیں ابھی دیکھی نہیں، پھر صرف ایک جنت میں ایک سیکنڈ، پھر اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے کیسی زندگی گزاری ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی تکلیف کبھی دیکھی بھی نہیں، ما رأیت شدتا قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، بس دنیا تو اتنی ہے، دنیا کی زندگی تو اتنی ہے، تو اس لیے اس کے لیے اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، اور پھر وہاں کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا تو یہ حکومت پاکستان کا مجرم نہیں، یہ رب العالمین کا مجرم ہے، اس لیے اللہ پہلی بات یہ فرمائیں گے کہ اس کے جسم کو بڑا کرو، یہ ایک کان سے مونڈے تک کتنے 100 سال کا فاصلہ ہو جائے، اس کے جسم کو بڑا کریں گے، یہ کھال 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، یہ پتلی سی کھال ہے، 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال کو جلائیں گے ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے، پھر ٹھیک کریں گے، اس کو پتہ چلے کہ اس نے تو رب العالمین کو ناراض کیا تھا، یہ کسی حکومت کا مجرم نہیں، یہ براہ راست رب العالمین کا مجرم ہے، اس کو پتہ چلے۔ اس دن مجرم آدمی کہیں گے کہ اے اللہ میرے بدلے میں میرے 10 بیٹے تھے، ان ساروں کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے تو بچا دے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا اللہ یہ تھوڑے ہیں تو میرے وصاحبتہ و اخی، میری بیوی کو بھی دوزخ میں پھینک دے، میرے فدیے میں میری بیوی کو دوزخ میں پھینک دے، یوں کہے گا۔ اللہ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، پھر کہے گا اللہ میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں پھینک دے، مجھے تو اکیلے کو بچا لے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ میرے پورے خاندان کو دوزخ میں پھینک دے، مجھے بچا دے۔ ساری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا اگر اس کو مل جائے وہ پوری دنیا بھی قربان کر دے گا، یہ ساری لے لو مجھے جہنم سے بچا لو، کہ یہ تو اب نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہ کہے گا اللہ یہ پوری دنیا کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے بچا دو، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا ہی پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، اب تو اس آگ میں تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ تو وہاں پر پھر وہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے روکا تھا،
میں جو ہے یہ بڑا بےغیرت تھا، اس کو بڑی دوزخ میں ڈالو. اور وہ کہے گا ہم نے تمہیں تھوڑی روکا تھا، ایک دوسرے سے بھی جھگڑا کریں گے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، دوزخ والوں کا آپس میں لڑنا یہ یقینی بات ہے. ایک دوسرے کو وہ کہیں، غریب لوگ مالداروں کو کہیں گے تم نے ہمیں مروایا تھا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اللہ کہیں گے تم سب کے لیے دگنا ہے، ابھی جاؤ، یہ عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، ہمیشہ زیادہ ہی زیادہ ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم چکھو اب یہ عذاب زیادہ ہوگا کبھی کم نہیں. کیونکہ ایک حالت پر رہے تو آدمی عادی ہو جاتا ہے، ایک حالت پر بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں وہ کریم اللہ ہے، لیکن جب تم نے حد سے تجاوز کیا تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ پکڑنے والے بھی بہت ہیں. اس لیے اللہ ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس لیے اس کو اللہ جل شانہ درگزر کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں باز آیا. تو پھر اس امت کو فرمایا کہ تم کیا چیز ہو، تم سے جو پہلے والی امتیں تھی نا، کانوا اشد منہم قوتا، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے. کیسے پیسا ہم نے؟ ایسے پیس دیا جیسے خشک پتوں کو پیس دیتے ہیں. یہ قوم عاد والے جو کہتے تھے کہ ہم بہت طاقت والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے اتنی طاقت کسی اور کو دی نہیں. اتنے طاقتور تھے، انگلیوں سے اور ہاتھوں سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتے تھے. درختوں کو اکھاڑنا، ہمیں تو درخت کاٹنا ہو تو مشین لاؤ، یہ کرو، آرے سے کاٹو، جڑ کا پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے، اور وہ ہاتھ سے پکڑ کر درخت کو نکال لیتے تھے. ایسی طاقت ہم نے دی تھی. وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم اللہ کا بھی مقابلہ کریں گے. نعوذ باللہ. اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوہ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا ہم مقابلہ کریں گے. اللہ نے کہا ہمارا مقابلہ کرو گے، ہم ایک مخلوق کو بھیجتے ہیں، اس کا مقابلہ کرو، پھر ہمارا بھی کر لینا. ہوا کو بھیجیں گے. ہوا کے فرشتے کو اللہ نے فرمایا کہ ہوا کے خزانے میں سے تھوڑا سا کھول دو. اس نے کہا اللہ ایک بیل کے ناک جتنا کھول دوں، تو اللہ نے فرمایا اس سے تو ساری دنیا ہی اڑ کے ختم ہو جائے گی. اتنا زیادہ نہیں، سوئی کے ناکے جتنا، ایک سوئی کے ناکے جتنا کھول دو. اس دن وہ ہوا فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں نکلو. فسخرنا علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ہم نے ان پر وہ ہوا چلائی. وہ ہوا ان کو اٹھا کر، وہ بڑے بڑے قد والے تھے، اتنے لمبے لمبے ان کے قد سے 60 ہاتھ، مینار جتنا لمبا قد، ان کو اٹھا کر ایسے پھینکا تھا جیسے وہاں کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں. اور وہ ان کے اونٹوں کو، ان کے سامان کو، لدے ہوئے اونٹوں کو وہ ہوا ایسے اٹھاتی تھی جیسے تنکے ہوتے ہیں. ان کے گھروں کو توڑ دیا، ان کے ساری چیزوں کو، ان کو تہس نہس. وہ ہوا جب آئی تو وہ شروع میں کہنے لگے بادل آ گئے. کون سے بادل لینے ہیں؟ ان سے پوچھا. انہوں نے ایک جماعت دعا کے لیے بھیجی تھی، مکہ مکرمہ جاؤ وہاں دعا کرو. وہ وہاں جا کر گانے بجانے میں لگ گئے. تو ان کو پھر یاد دہانی کرائی. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو 3 بادل دکھائے، یہ سرخ والا بادل ہے، یہ کالا بادل ہے، یہ سفید بادل ہے، کون سا لینا ہے؟ ان کا کالے بادل میں صحیح ہوں گے، وہاں اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے. کالے بادل آگے. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوا ہے. ان کا ہوا نہیں ہے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربھا، اس کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، وہاں ان کے گھروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. ہم نے ان کو اٹھا کر، ایمان والوں کو وہ ہوا ایسے لگتی تھی جیسے نرم ہوا، ان کو کچھ بھی نہیں کہتی. ہود علیہ السلام کو، ایمان والوں کو وہی ہوا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور ان کو کافروں کو ہوا سے مارتی تھی، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کو، وہ پانی ان کے لیے پانی تھا اور ان کے لیے خون بنا دیا. فرعون کی قوم والے جو حکومت کے لوگ ہیں، حکومت کے لوگوں کے لیے خون بن گیا. اب وہ بنی اسرائیل کو کہتے تھے تم ہمارے برتن میں ڈالو. بنی اسرائیل کے پاس وہ پانی ہے، ان کے برتن میں ڈالتے تو وہ خون بن جاتا. اب ان کو کچھ دن کھانا نہ ملے، ان کا تو دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ آتے تھے، وہ کہتے تھے موسیٰ آپ کی دعا کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ دعا کر دو، اب ٹھیک ہو گئے تو اب ہم فوراً ہی مان لے آئیں. پھر جب ٹھیک ہو جاتے تھے پھر کہتے تھے ہم تو نبیوں کو بھی دھوکہ دینا جانتے ہیں. جی جب نہیں مانے تو پھر ہم نے بھی ان کو ہم نے ان کو نشانیاں دکھائی تھی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی قوم پر غصے آ کر عذاب نہیں بھیجا
کسی قوم پر ہم نے غصے میں تباہ نہیں کیا، ایسے نہیں کرتے ہم نے نبیوں کو بھیجا پھر بھی نہیں مانے، ہم نے قحط ڈالا پھر بھی نہیں مانے، نرمی کی پھر بھی نہیں مانے، پھر ہم نے ان کو ایسے پیسا جیسے پتوں کو پیس دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کو قصے اور کہانیاں بنا دیا، تم کیا چیز ہو، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ زمینوں کو آباد کرنے والے تھے، عمروہا اکثر مما عمروہا، ان زمینوں کو تم سے زیادہ آباد کیا تھا، بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے۔ یہ مؤذن دن میں 5 دفعہ اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا ہے، ایمان بالغیب کا نعرہ لگاتا ہے۔ پہلے مؤذن ہاتھ کان پر رکھتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو تمہاری دنیا کی ساری باتیں سننے کے قابل نہیں، سننے کے قابل صرف وہ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ 4 دفعہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے پوری دنیا کو 4 چیزوں سے ملا کر بنایا، عناصر اربع سے بنایا ہے، آگ پانی مٹی ہوا سے اللہ نے یہ ساری دنیا کو بنایا ہے۔ تم ان 4 کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قوم عاد پر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ ہوا آئی تو وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، اللہ کہتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے لیکن ہل نہیں سکتے تھے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ جب تیرے رب کی پکڑ آئی تو پھر وہ ہل نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھیں تھیں، ان کے دل تھے، کچھ کرو نا فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، وہ ہم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ دنیا کا ہر بادشاہ کسی کو سزا دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کے خلاف فیصلہ کیا، اب وہ اس سے پوچھا، انہوں نے حضرت عمر نے تم کیا بناتے ہو؟ ان کا میں چکی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ ایک چکی میں بھی بنواؤں گا، تو اس نے کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز ایک ساری دنیا سنے گی۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا پکڑے اس کو، ان کا ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، ابھی تک تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب کرے گا تو پھر۔ اگلے دن اس نے حضرت عمر کو آ کر نماز میں، فجر کی نماز میں وہ زخمی کر دیے۔ تو دنیا میں بادشاہ بھی کسی کو سزا دیتے ہوئے اسے ڈر ہوتا ہے یہ کیا کریں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اللہ کو ان کی طرف سے کسی بدلے کا ڈر نہیں ہے۔ تم ساری دنیا کے انسان مل کر کرو، کیا کر سکتے؟ قیامت کے دن جب سب جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب کو میدان محشر میں اللہ جمع فرما کر پھر پہلی بات یہی کریں گے، جمعناکم والاولین، آج سب جمع کر دی۔ آدم علیہ السلام صرف کو ہارٹ کے لوگ نہیں، ایک مرکز کے اندر نہیں، ایک شہر کے، ایک ملک کے پاکستان کے لوگ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان، ان سب کو فرمائیں گے جمعناکم والاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، تم سارے مل کر میرے خلاف کرو، کیا کر سکتے ہو؟ ہل بھی نہیں سکتے، وہاں تو جبرائیل بھی کہے گا اللہ مجھے معاف کر، اور فرشتے بھی کہیں گے اللہ معافی ہے، اللہ معاف، وہاں تو نبی بھی کانپ رہے ہیں، نبی بھی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر رہے، اور فرشتے بھی ہمت نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کرے گا، وہاں کوئی ہل بھی نہیں سکتا، وہاں تم کسی کی آواز بھی نہیں سنو گے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ تم دنیا میں ٹیڑھا چلتے تھے، ہم کچھ نہیں کہتے تھے، آج تم ٹیڑھے نہیں چل سکتے، آج تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دن سارے لوگ قبروں سے اٹھ کے وہ سارے کے سارے میدان محشر کی طرف چلیں گے، مہطعین الیہ، وہ جلدی سے اس طرف جائیں گے، کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا، دائیں بائیں کیا ہو سکتا۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی مثالیں اللہ نے دی جو 100% ان پر منطبق۔ اللہ کا کلام تو اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اس کے سارا وہ تعبیر بتائی، تو ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن جمع کریں، تو یہ سب حق ہے، آخرت آنے والی ہے، کل کا دن آئے نہ آئے ہم پر یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو ضرور آنے والی ہے، تو اس لیے
اس یقین کے ساتھ، یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ اس کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ جل شانہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. یہ آنکھیں ہم نے تمہیں دیں، اپنی ذات کے اندر ہی غور کر لو. وفی انفسکم، پہلے باہر کی نشانیاں بتائیں کہ دیکھو یہ غلے جو تم اگاتے ہو یہ تمہارے زمینداروں کا کمال نہیں ہے، یہ تو افرأیتم ما تحرسون، یہ کھیتیاں جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم نے تو بیج ڈال کر چھوڑ دیا، اس کو کومپل کو نکالنا اور اس پودے کو اس میں سے ایک دانے سے 700 دانے اگانا، یہ کس نے اگایا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم نے اگایا یا ہم نے اگائے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو تمہاری پکی ہوئی کھیتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کہ اس سال تو ہم محروم ہو گئے، اس سال فصل نہیں ٹھیک ہوئی. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے، اللہ سوال کر رہے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں قرآن کے اندر، جھنجھوڑتے ہیں کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے غافل کر دیا اس کریم پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے جوڑ بنائے، جس نے تمہاری شکل بنائی، اتنی اچھی شکل، اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ اس کو چھوڑ کر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر ہم نے تمہیں بنایا. 3 اندھیروں، دنیا کی کسی ورک شاپ میں اندھیرے میں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنا سکتا، دنیا کی کوئی مشین، کوئی انسان اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا، اور یہ نہیں کیا کہ اس کے دانتوں کی سیٹ کمر پر لگا دی ہو، کوئی چیز الٹی رکھ دی ہو. کسی کو امتحان کے لیے کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ جل شانہ روزانہ لاکھوں بچوں کو آنکھیں دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ آئندہ 1 آنکھ ملے گی، تھوڑی کم ہو گئی نہیں، وہاں پر یہ نہیں ہوتا. میٹر بجلی والوں کے پاس جب جاؤ کہتے میٹر نہیں، وہاں پہ ہمارے ہاں تو جب تک ان کو کچھ دیں گے نہیں تو وہ کہتے میٹر آتے ہی نہیں، پیچھے سے ختم ہو گئے ہیں. تم وزیر کو بھی بلاؤ گے تب بھی نہیں ملے گا، کچھ اس کو کرو تو پھر وہ آ جاتا ہے، کہتے پھر ہے. لیکن وہاں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، آنکھوں میں کبھی کمی نہیں آتی، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس بے شمار ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے لامحدود خزانے ہمارے پاس. پانی سمندروں میں کبھی جا کر دیکھو نا، کتنا پانی اللہ نے بنایا ہے، تم تھوڑا سا پانی تو بنا کر دکھا دو. یہ پانی ہم نے، یہ بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ اگر ہم اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ یہاں کوہاٹ میں چشمے ہیں، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، اور بھی ہر علاقے میں پہاڑوں میں چشمے ہیں. اللہ جل شانہ نے کیسے پانی، پہاڑی میں سے پانی نکل رہا ہے، پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہے. اللہ جل شانہ نے کیسے کیسے پانی بنایا، یہ پانی ہم نے بنایا ہے. تم ساری دنیا کے انسان مل کر اس جیسا پانی نہیں بنا. اگر ہم اس پانی کو زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں، چلو ہم نے بنا ہی دیا، فرمایا اگر ہم اس پانی کو زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسا پانی لا کر دے گا؟ ایک کافر نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا ہم مشینوں سے نکال لیں گے، تو اس کی آنکھوں کا پانی اللہ نے خشک کر دی، کہا اب نکال کے دکھاؤ. انسان تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ جل شانہ نے پانی بنایا، اللہ نے کھیتیاں اگائیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں سب کچھ، پہلے باہر کی چیزیں گنوائیں کہ سورج ہم نے بنایا. اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے تو رب العالمین کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی روشنی بنا کر دیتا؟ یہ رات ہم نے بنائی، یہ دن ہم نے بنائے، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی. پھر کہا کہ اپنی ذات میں ہی غور کر لو. انسان کو اللہ جل شانہ، اس کے اندر پوری کائنات ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے بنائی. انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں. یہ جگر ہے، جگر کی مشین ہے، گردوں کی مشین ہے، مختلف. ایک بچہ کروڑوں کی جائیداد اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، کروڑوں کی جائیداد اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. 3 اندھیریوں کے اندر ہم نے تمہیں بنایا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون. کدھر جاتے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا. الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تمہاری زبان بنائی. یہ زبان کتنے حروف، اور کوئی اللہ جل شانہ بعضوں کی زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتے،
اللہ نے بولنے کی طاقت، علمہل بیان، ہم نے اس انسان کو بولنا سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا، گائے بھینس کی زبان ہے وہ بول نہیں سکتے، ہمیں اللہ نے بولنا سکھایا، عقل دی، دماغ دیا، یہ ساری ہونٹ ملتے ہیں تو آدمی اماں ابا کہتا ہے، یہ ہونٹ نہ ہو تو ابا اماں بھی نہیں کہہ سکتے، کتنے حروف تو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹ اللہ نے بنائے، دوائی پینی ہے اور کوئی پھونک مار کے آگ جلانی ہے، یہ سارے کام ہونٹ سے، ہونٹ اللہ نے بنائے اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر ایک آنکھ کے اندر قریب کی، بعضوں کی قریب کی نظر ٹھیک، دور کی خراب، اور دوسری آنکھ کی دور کی ٹھیک، قریب کی خراب، آنکھوں کے اندر کتنا بڑا دیکھنے کا نظام اللہ نے بنایا ہے، کتنی اندر رگیں ہیں، اور وہ رگیں ہر آدمی کے اندر، قریب آدمی جب روشنی میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے پٹھے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، روشنی میں جب جاتا ہے تو پھیل جاتے ہیں، اندھیرے میں سکڑ جاتے ہیں، کتنے میل کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب اگر اللہ یہاں بٹن لگا دیتے کہ جو آدمی روشنی میں جائے تو بٹن دبائے، اب پٹھے تاکہ کھل جائیں، تو ہر ایک آدمی کی آنکھیں خراب ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ نے آٹومیٹک یہ سارا نظام بنایا، بس اتنی پابندی لگا دی کہ کسی حرام چیز پر نظر نہ ڈالنا، آنکھ اوپر سے بند کر لینا، حرام چیز کو نہ، اتنی پابندی۔ اپنے ماں باپ کو دیکھو، اس نیت سے خوش ہو کر دیکھے گا تو یہ عبادت بن جائے گی، اپنے بچے کو پیار کرے گا کہ اللہ کے رسول پیار کرتے تھے، عبادت بن جائے گا۔ بیمار کی عیادت اس لیے کرنا، اس لیے کہ عیادت کرنے پر اللہ کے رسول نے فضائل سنائے ہیں، اس لیے نہیں کرنا کہ وہ بیمار ہے میں اس کے پاس اس کی عیادت کروں گا تاکہ وہ میری عیادت کرے، میں اس کی مدد کروں گا تاکہ وہ میری مدد کرے، میں اس کے بیٹے کی شادی پہ پیسے دوں گا تاکہ وہ میرے بیٹے کی شادی پہ، یہ تو پھر دین نہیں ہے، یہ تو پھر مقابلہ ہے، یہ تو حضور نے فرمایا کہ جو بدلہ دینے والا ہو وہ احسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا تو جو ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ جو کرنے والا ہو، اس نے میری تیمارداری کی ہے یا نہیں کی، میں کروں گا۔ اس لیے کہ جو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے تو اگر صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بیمار کی عیادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سردیوں میں شام کے وقت جاتے تھے اور گرمیوں میں صبح کے وقت جاتے تھے تاکہ شام تک دن لمبا ہوتا ہے، فرشتوں کی دعا زیادہ دیر ملے، اور جتنی دفعہ جائیں گے ہر دفعہ تیمارداری کرنے پر ایک محل جنت میں بنے گا، جنت میں محل بنے گا، اور پھر 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، اور اسی طرح اس پر بخشش ہوگی، وہ فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ مجھے تو اللہ کے رسول کی سنت پوری کرنی ہے، وہ میری عیادت کرے یا نہ کرے میں اس کی عیادت کروں گا، وہ میری مدد کرے یا نہ کرے میں اس کی مدد کروں گا۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں تو یہی عبادت بن جاتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہم اس کو دنیا کی چیز بنا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ان ساری چیزوں کو عبادت بنانا، نیت اس میں صحیح کرنا، نیت صحیح ہوگی تو پھر دوستوں سے ملنا بھی عبادت ہے، اور بیمار آدمی کی تیمارداری کرنا وہ بھی عبادت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر عبادت بن جاتی۔ تو بہرحال پہلا مقصد ہمارا ہے عبادت کرنا۔ عبادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی تھی، نمازوں میں، نماز کے اندر ان کا دھیان کیسے جمتا تھا، اور نماز کیسی اعلیٰ پڑھتے تھے، صحابہ جیسی نماز، بچوں جیسی نماز نہ ہو کہ اوپر نیچے آ رہا ہے جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اس سے مدد نہیں آئے گی۔ نماز مسلمان تھے، ان کی قوم مسلمان تھی، پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اس پر مدد نہیں آئی۔ ان کا نماز حقیقت والی نماز بناؤ۔ جب ان کی نماز ٹھیک ہو گئی تو فرعون کی 16 لاکھ کی فوجوں کو تباہ کرنے میں اللہ نے 16 دن نہیں لگائے، اور 16 گھنٹے نہیں لگائے، اور 16 منٹ نہیں لگائے، ایک لمحے میں ان کی فوج کو تباہ و برباد کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو نماز اپنی امت کو سکھائی تھی اس میں قرآن نہیں تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو قرآن بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نماز سے فرعون کی حکومت تباہ ہو گئی، تو ہماری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کتنی طاقت والی۔ صحابہ کرام 100% نماز والے، جو بھی مشکل آتی نماز پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کروا لیتے تھے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروا لیتے تھے۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ، مشہور قصہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زمین میں پانی ختم ہو گیا، انہوں نے خادم کو کہا مصلی بچھا دو، وضو کر کے نماز پڑھی،
ان کو اتنا یقین تھا جیسے ہمیں پتا ہو بجلی ہے، بٹن دباؤں گا ٹیوب جل پڑے گی، ایسے ہی ان کو یقین تھا کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی آپ نماز شروع کر دیتے تھے۔ جھگڑا ہو گیا، کوئی فاقہ آ گیا، بیماری، گھر والوں نے کہا کچھ نہیں، مسجد کہ تم بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، ایسے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آ جاتی۔ تیسری دفعہ پڑھ کر آئے، ان کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھانا بھیج دیا۔ تو اس لیے جو بھی مسئلہ آتا تھا نماز، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو کہا وہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھ کے اسے کہا باہر جا کر دیکھ کر آؤ بادل آ گئے؟ اس نے کہا جی ابھی نہیں آئے۔ کہا اچھا ٹھہر جاؤ، پھر نماز پڑھی، پھر کہا دیکھ کر آؤ، اس نے کہا جی ایک کوے کے پر کے برابر آگے، تھوڑے سے آئے ہیں۔ ان کا اللہ مدد کرے گا، اللہ برکت ڈالے گا۔ پھر نماز شروع کی، پھر نماز پڑھ کے وہ بادل خوب آگے، نماز پڑھتے رہے، بادل آگے، اور پھر بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی جم کے ان کی۔ پھر اتنا یقین تھا، اپنے خادم کو اپنا گھوڑا دیا کہ دیکھ کر آؤ کہاں کہاں تک بارش ہوئی۔ ان کی زمین اتنی ہوگی جتنا یہ مرکز ہے، اس نے واپس آ کر بتایا کہ جہاں جہاں تک آپ کی زمین ہے وہاں تک بارش ہوئی، باہر 1 انچ بھی نہیں ہوئی، جہاں جہاں تک ضرورت تھی وہیں تک بارش ہوئی۔ ایسے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ پورا کرا لیتے تھے۔ ان کی عورتوں کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی، ایک عورت اپنے نابالغ بیٹے کے ساتھ آ کر مسلمان ہو گئی مدینے میں۔ بیٹا تو اس کا مردوں میں تھا، اور عورتوں گھروں میں، جو عورتیں آتی تھی ان کو گھروں میں اور مردوں کو مسجد میں رکھتے تھے، یہ ترتیب تھی۔ عورت وہاں پر اعمال میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی شان اس کا بیٹا مر گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، حضور کو کہا آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بتایا؟ ان کا نہیں بتایا۔ کہ پہلے والدہ کو تو بتاؤ، پہلے سے جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کی والدہ کو بتایا، اس نے کہا ایسے نہیں، ابھی نہ جنازہ، ابھی وہ آئی، پھر اس نے اللہ سے مانگا۔ اس نے کہا اللہ میرا سارا خاندان کافر ہے، وہ مجھے تانے دیں گے، وہ کہیں گے تو ایمان لائیا، تیرا بیٹا ہمارے بتوں نے مار دیا ہے، میں کیا کروں گی، میرے سے تانے نہیں برداشت ہوتے۔ آپ نے قیامت کے دن میرے بیٹے کو زندہ کرنا ہے، اس کو آج ہی زندہ کرو۔ اتنا روئی، اس کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، صحابہ کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، کتنے سال تک زندہ رہا، اب وہ مرا ہوا بچہ زندہ کرا لیا۔ اے اللہ میرے قوم والے کہیں گے تو مسلمان ہوئی تھی، تیرا بیٹا ہمارے بتوں نے مار دیا، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ اے اللہ میرے سے ان کے تانے برداشت نہیں ہوتے، تو اس کو ابھی زندہ کر دے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے ہر موقع پر مدد آتی تھی۔ ایک صحابی کا جانور، اس کے جو سواری تھی وہ مر گئی، اس کے ساتھیوں نے کہا ہمارے ساتھ سامان رکھ لو، اس نے کہا میں کیوں رکھوں، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ میری سواری کو زندہ کر۔ آپ نے قیامت میں بھی زندہ کرنا ہے، یہاں ہی زندہ کر، مری ہوئی چیزیں بھی زندہ کرا۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہو تو پھر اس لیے اپنے مسئلے حل کروانا، نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانا۔ نماز پڑھ کے اگر ہم نے نماز صحیح سیکھ لی، جتنی میری نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو گئی، جتنا میرا رکوع آپ کے رکوع کے مشابہ، میرا سجدہ آپ کے سجدے کے مشابہ، میرے ابھی سے لے کر جنت میں جانے تک سارے مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو اس لیے نماز کے ذریعے سے عبادات، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اپنی نماز کو اچھا بنانا، انسان کی زندگی اس کی نماز کے بقدر ہوتی ہے۔ نماز میں 10% کمی ہوگی، زندگی بھی 10% خراب ہوگی۔ اور نماز ایسے ہے جیسے کھڑکی روشن دان ہوتے ہیں، اندر سے گندی ہوا نکل جاتی ہے، باہر سے تازہ ہوا آتی ہے۔ اسی طرح آدمی کے اندر کی 100 کمیاں ہوں، سب نماز صحیح سیکھ لی، ساری کمیاں ختم ہو جائیں گی، ساری کمیاں نکل جائیں گی، خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنی نماز کو اچھا بنانا، نماز پر محنت کرنا، اور اصل نماز کو سمجھنا۔ اس آدمی کو یہ دکان پر لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، دفتر رہ گیا کوئی بات نہیں، اس کو یقین ہے کہ میرے مسئلے تو نماز سے حل ہوں گے، میرے کام تو نماز سے بنیں گے۔ بدر کی رات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، اتنا روئے، آنسوؤں سے سارا سینہ تر ہو گیا، زمین سجدے کی جگہ تر ہو گئی، وہ ساری جگہ۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کی مدد اللہ ضرور فرمائیں گے،
آپ بس کریں، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں۔ تو اللہ جل شانہ نماز کے ذریعے ایک تو عبادت کے لیے ہمیں بنایا، دوسرا اللہ نے ہمیں خلافت کے لیے۔ آج تو حیوانیت والا دور ہے، جس کے قابو چل گیا وہ اس کو، حالانکہ اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہوگا جو اللہ کے کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ تم میں سے جو ہے وہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھائے سکھائے۔ اور جب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین، آگے ہمیشہ فرماتے ہیں وہ چیز جس میں لوگوں کا نفع ہو۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے جو یہ کرے، ہمیشہ ایسی چیز بتاتے ہیں جس میں دوسروں کا نفع ہو۔ تو اللہ جل شانہ معاف کرتے ہیں، تم بھی معاف کرو، اللہ درگزر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ رحم کرتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو خلافت والا جب انسان کے اندر خلافت پر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے حیوانیت اس کے اندر آ جاتی۔ حیوانیت کے بھی درجے ہیں، پہلے بکری جیسا ہوگا، وہ تو جانور، بکری، گائے، بھینس، یہ تو کسی کا چارہ، یہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کسی کا تھوڑا بہت نقصان ہو گیا۔ جب آدمی اس پر بھی صبر نہیں کرتا تو اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا اپنے فائدہ کرنے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے۔ پھر آگے جیسے جو ہے درندے جتنے ہوتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں دوسروں پر تاکہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ آگے تیسرا درجہ سانپ بچھو کا ہے کہ انسان حیوانیت میں جب ترقی کرتا رہتا ہے تو وہ سانپ اور بچھو، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو لڑنے کا، لیکن صرف اس کو مزہ آتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ جب اخلاق نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں ہوں گے تو پھر حیوانیت میں آدمی ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچتا ہے کہ وہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ شکل میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ جانور ہے۔ اللہ کے ہاں جانوروں سے ہی بدتر ہے، کیونکہ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے صرف مزہ لینے کے لیے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا اس میں مزہ۔ تو وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھا کر گئے، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا۔ مدینہ منورہ ایسی جگہ تھی جہاں آپ نے رہ کر محنت فرمائی کہ وہاں ہر ایک کو 999 کی حمایت حاصل تھی۔ ایک بیمار ہو گیا سب عیادت کرتے تھے، ایک پر تکلیف آئی سب اس کی مدد کرتے تھے، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ تھا، ہر ایک کی مدد کرنے والا پورا مدینہ تھا، ہر ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ وہ ہر ایک آدمی عراق سے سفر کر کے حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا امیر المومنین، ایسے لگتا ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ماں باپ کی اولاد رہتی، میں جس جگہ بھی گیا وہ ہمارا استقبال کرتے تھے، اور آگے جب ہم جاتے تھے تو ہمیں آگے کے لیے توشہ دیتے تھے، ہر جگہ ہمارا ایسا اکرام ہوتا تھا۔ ایک عورت ہیرا، حضور نے فرمایا تھا ہیرا سے ایک لڑکی آئے گی اکیلی زیورات میں لدی ہوئی اور حج کر کے جائے گی اور کوئی اس کو غلط نظر سے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ آئی حضرت عمر کے زمانے میں، ان پوچھا سفر کیسا رہا؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں ایسا امن و امان اللہ نے قائم فرمایا۔ حضور فرما گئے تھے کہ ایسا وقت اس محنت کی برکت سے ایسا امن و امان قائم ہونے والا ہے کہ ایک عورت صنعاء سے چلے گی اور حضرت موت تک اسے اپنے اوپر سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا، اس کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہ منظر دکھا دیے۔ تو اس لیے اخلاق، مسلمان صحابہ کرام عبادت میں ایک نمبر پر، اخلاق میں ایک نمبر پر، اور تیسرا ہماری زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد ہے دعوت۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا، خلافت کے لیے بنا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور تیسرا مقصد اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ یہ سمت کی خصوصیت ہے، یہ سمت کی خصوصیت ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام گئے، چین کے اندر بھی ایک صحابی پہنچے تھے، مولانا نذر الرحمان صاحب کا چین کا سفر ہوا تھا، وہ ہمیشہ سناتے تھے، کہتے ہم وہاں گئے، ہمیں پتہ چلا کہ ایک صحابی کی قبر ہے، کہتے ہمیں ان کی زبان تو آتی نہیں تھی چائنا والوں کی، کہتے ہم زمین پر بیٹھ کر ایک آدمی کو قبر بنا کر کہتے تھے یہ کہاں ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ صحابی کی قبر کا پوچھ رہا ہے، تو کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اس قبر تک پہنچا دی۔
उस सहाबी के हालात उसकी कब्र पर लिखे हुए थे। अकेले हुजूर के जमाने में चाइना पहुंच गए, कहाँ चाइना और कहाँ वो, और वहां पर जाकर जब उनको वो दीन जिंदा करते रहे चाइना के उस इलाके में अभी तक करोड़ों मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान हैं। और वो उस इलाके में बाद में उनको ख्याल आया कि मैं अल्लाह के रसूल की ज़ियारत के लिए जाऊं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में वापस आए। रास्ते में उनको पता चला कि अल्लाह के रसूल तो दुनिया से चले गए, तो फिर चाइना चले, उन्हीं को मिलने के लिए जा रहे थे। उनको इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल भी चले गए हैं, उनके खलीफा हजरत अबू बकर बने थे वो भी चले गए हैं, उनके खलीफा हजरत उमर वो अब खलीफा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ चाइना में मैं इस्लाम सिखाता हूँ। अकेले भी गए, जहाँ जमातें बन कर गए वो तो थे, जमातें बन कर जहां तक गए, हत्ता कि हारून रशीद के जमाने में उन्होंने कहा तहकीक करो ऐसी जगह जहां अब तक इस्लाम न पहुंचा हो, हम अल्लाह का दीन पहुंचा दें। उन्होंने वहां तक, एक जगह तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, कितना अरसा लगा उस रास्ते को बनाने में। फिर वहां तक जब पहुंचे तो पता चला वो सारे अजानों की आवाजें और सारे वो, उन्होंने कहा कि ये कैसे, वो एक कब्र के पास ले गए, उनका ये कब्र वाले आए थे और उन्होंने हमें सबको मुसलमान किया, वो हमें मस्जिदें ये सब कुछ बनाकर चले। तो इसलिए सहाबाई किराम दुनिया में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए सारी दुनिया में चले गए, और सारी दुनिया के अंदर सहाबा की कब्रें मिलती। पाकिस्तान में सहाबा की कब्रें, हिंदुस्तान में सहाबा की कब्रें, चाइना में सहाबा की कब्रें, हाँ, और वहां पर अलजायर में उक़बा बिन नाफे की कब्र है। उक़बा बिन नाफे वो जब दीन जिंदा करते करते मराकिश तक पहुंचे, मराकिश में आगे समुंदर ही समुंदर है, आगे समुंदर के पार अमेरिका है। उस जमाने में अमेरिका में कोई मखलूक नहीं रहती थी, ये तो अभी 200 साल पहले जाहिर हुआ है, वरना वहां ना कोई मखलूक थी ना कोई इंसान। इसलिए लोगों ने, सारी दुनिया ने उनको बताया कि यहाँ तो जमीन खत्म हो गई, आगे कोई है ही नहीं। तो उन्होंने अपने घोड़े को समुंदर में दाखिल कर दिया, और जब उसके सीने तक पानी आया तो फिर कहा कि अल्लाह या असफा, एक लफ्ज तो बोला हाय अफसोस। उसी लफ्ज पर अभी वहां शहर है असफा, वो जो असफा आसफी शहर है, वहां पर आसफी शहर के तबलीगी काम के जिम्मेदार आए हुए थे जमात में। तो उन्होंने वहां पर पहुंचकर कहा कि अल्लाह मैं इसलिए वापस जाता हूं कि आपकी जमीन खत्म हो गई। अगर मुझे पता होता कि समुंदर के पार भी कोई मखलूक रहती है, लबल्लगतु इलैहिम रिसालतल इस्लाम, तो हम उन तक भी दीन का पैगाम पहुंचा देते। कश्तियां बनाते, क्या उनके ज़हन में था? लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह अगर मुझे पता होता कि समुंदर के पार भी कोई मखलूक है, मैं उन तक भी दीन का पैगाम जरूर पहुंचाता। मैं इसलिए वापस जा रहा हूं कि आपकी जमीन खत्म हो गई। हम कच्चे तबलीग वाले हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह मैं इसलिए वापस जाता हूँ कि छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वापस जाता हूँ कि पैसे खत्म हो गए हैं, मैं इसलिए वापस जाता हूँ कि वक्त पूरा हो गया है। सहाबाई किराम क्या कहते थे? अल्लाह इसलिए वापस जाता हूँ कि आपकी जमीन खत्म हो गई। अगर इस समुंदर के पार की कोई मखलूक होती, हम उस तक भी दीन का पैगाम पहुंचाते। तो सारी दुनिया में जाना है, सारी दुनिया में जाना है जैसे सहाबाई किराम गए थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह की मदद उनके साथ एक नंबर पर थी, इबादत में एक नंबर, खिलाफत में एक नंबर, दावत में एक नंबर, तो अल्लाह की मदद भी एक नंबर। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हुजूर की जिंदगी दुनिया से रुखसत होने के 25 साल बाद फ्रांस और पुर्तगाल तक पहुंच गए थे। अफ्रीका के 56 मुल्क हैं, 56, उन 56 मुल्कों में सहाबा के जमाने में दीन पहुंच गया था। यहाँ पर ये मकरान का इलाका है, ये सिंध के अंदर मकरान तक पहुंच गया। वहां पर ये मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में, और ये सारे के मुल्तान तक वो पहुंच गए। मोहम्मद बिन कासिम ये 1ली सदी हिजरी के आखिर में, 1ली सदी हिजरी के अंदर की बात है, 1ली सदी हिजरी में। और फिर इसी तरह चाइना तक और कहां तक, वहां साइबेरिया से लेकर मकरान तक, ये सारे के सारे इलाकों में उन्होंने इस्लाम को जिंदा कर दी, कुरान की एक नंबर जिंदगी दुनिया में चालू करके दिखाई। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इबादत को भी सीखना है और सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक को भी पहुंचाना है। अपने अंदर भी वो मुआफी, वो सारी चीजें, वो अखलाक, वो उम्दा अखलाक जो हुजूर सिखा कर गए थे, वो अपने अंदर भी पैदा करना, लोगों में भी वो अखलाक की दावत चलाना, और अपना असल मकसद अल्लाह के दीन के पैगाम को सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हजरत इकरमा, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हजरत इकरमा वो अबू जहल के बेटे थे। अबू जहल के बेटे, अबू जहल वो तो उसकी सारी जिंदगी मुखालफत में गुजर गई, लेकिन उनके बेटे जो थे इकरमा, वो फतेह मक्का से पहले भाग गए थे।
ایران پہنچ گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو گئی ام حکیم، وہ حضور سے ان کے لیے اس کو پناہ دے دو، میرے خامن کو اس کے ایک نشانی بھی دے دو، اس کو لینے کے لیے پیچھے گئی۔ وہاں یمن پہنچ کر انہوں نے اپنے خامن کو وہاں سے واپس لیا، اور خامن نے بیوی کے پاس جانا چاہا، اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، میرے قریب نہ ہو۔ اس وقت اس نے کہا کہ ان امرن یمنعک منی، کسی بڑی چیز نے تجھے میرے سے روکا ہے، مجھے لینے کے لیے 1 مہینے کا سفر بھی کر کے آئی ہے، 1 مہینے کا سفر بھی کر کے آئی ہے، اور پھر مجھے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ یہ اسلام اتنی بڑی چیز ہے، اسلام تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک یہودی تھا، اس کے ساتھ 2 مسلمان، ایک مسلمان، 2 بھائی تھے سگے، اور ایک بھائی مسلمان ہو گیا تھا، دوسرا بھائی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ دونوں اس کے ساتھ کام کرتے تھے، ایک یہودی کے ساتھ تجارت کرتے تھے، پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ تو وہ جو مسلمان بھائی تھا، سہیل اس کا نام تھا، اس نے اس یہودی کو ایک جگہ موقع ملا سفر میں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جب موقع ملے اس کو مار دو۔ تو اس مسلمان نے اس کو ایک جگہ موقع ملا سفر میں، اس نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو اس کے بھائی دیکھ رہا تھا، اس کے بھائی نے اسے مارنا شروع کیا، اس نے کہا کہ تیرے جسم کی ساری چربی تو اس کے پیسوں کی ہے، تیرے جسم کی ساری چربی وہ تو اس آدمی یہودی کے پیسوں کی ہے، تو نے اسے کیوں مار دیا؟ تو اس کے بھائی نے اسے کہا کہ سن، مجھے اس ذات نے اس کے مارنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے تجھے مارنے کا حکم دیں تو میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ تو اس نے کہا تم مجھے بھی مار دو گے؟ کہا اللہ کی قسم اس ذات نے اگر مجھے حکم دیا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا لوں، یہ اتنا بڑا دین ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہویسہ اور محیسہ وہ 2 بھائی تھے، تو انہوں نے دوسرے نے کہا کہ تم اتنی بڑی ذات، اس کے اس جملے پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے اس کو مارنے کا، اس یہودی کو مارنے کا مجھے اس ذات نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے تجھے مارنے کا بھی حکم دے تو میں تجھے بھی قتل کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اس کو مارنے کا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے اس کا بھائی بھی پھر مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے، وہاں سے آ کر بیوی ان کو ساتھ لے کر آئی، اور آ کر انہوں نے کہا کہ مدینہ آگے آپ نے ان کے آنے سے پہلے زمین تیار کی، صحابہ کو کہا کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن اس کے آنے کے بعد ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، مرنے والے کو برا بھلا کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، زندہ کو تکلیف ہوگی، اس کو کچھ نہ کہنا۔ جس آدمی نے ساری زندگی ان کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، اس کے لیے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے مجھے 2 ماہ کے لیے پناہ دی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، 2 ماہ نہیں، 4 ماہ کے لیے پناہ دی ہے، 4 ماہ تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا چاہتے کیا ہیں آپ؟ کہو کہ میں مسلمان ہو گیا۔ وہ تو اسلام کا معنی سمجھتے تھے، اسلام کا معنی فرما برداری۔ کلمہ تو ابو جہل بھی پڑھ سکتا تھا اگر ہماری طرح صرف کلمہ پڑھنا ہوتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کلمے میں غلامی ہے، اس کلمے کو پڑھ کر پھر ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنی پڑتی، یہ مشکل لگتا تھا۔ ورنہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے میں ان کو کیا تکلیف تھی؟ وہ تو صرف اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ پھر غلام بننا پڑے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ یوں کہو کہ انی مسلم مجاہد، میں مسلمان ہوں، مہاجر ہوں، مجاہد ہوں۔ انی مسلم مہاجر مجاہد، میں اسلام کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو حکم دیں گے ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہا ٹھیک ہے، انی مسلم مہاجر مجاہد۔ بس اس کے بعد انہوں نے، آپ نے فرمایا کہ آپ خوش ہو گئے، سردار تھے وہ، آپ نے کہا اکرمہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگو گے ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، آپ ایک دعا کرو کہ اللہ وہ مجھے میری معاف کر دے، اور میں نے جتنے سفر آپ کے خلاف کیے، میں نے جتنے مشورے اور میٹنگ آپ کے خلاف کی، وہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں، اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں، اور جتنے مشورے میرے خلاف کیے ہیں، ان کو معاف کر دو، میں ان سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا بس 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 اے اللہ کے رسول، بس دین کو مٹانے کے لیے میں نے جتنی کوششیں کی تھی، جان مال لگایا تھا، اب اس سے دگنی کوششیں دین کو پھیلانے کے لیے کروں گا۔ ان کا یہی ہوتا تھا۔ ہندا مسلمان ہوئی، اس نے کہا
ابو سفیان کی بیوی، اس نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول، کل مکہ شہر کے باہر خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ تھا اور دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، آج مکہ شہر کے اندر خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ ایسے وہ بدلتے تھے۔ اسی طرح اکرمہ نے کہا کہ اب ساری جان مال دین کے پھیلانے میں لگاؤں گا۔ پھر اس کے بعد 10 سال زندہ رہے، 10-12 سال، لیکن کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، اپنے مکے کو چھوڑ کر 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر چلے، ان میں سے ایک مرد عورت صرف زندہ واپس آئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے کہا ان کی شادی کر دو، یہ خاندان ہی ختم نہ ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے قربانیاں دی، اپنے سارے بچوں، اپنے بیٹے اپنے سامنے شہید ہو گئے، اور آخری دن اپنے پورے 100 زخم آئے جسم پر، تیروں کی بارش میں آگے جاتے تھے۔ لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جان لات اور عزا پر بہت دفعہ قربان ہوئی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول پر اس کو قربان ہونے دو، اللہ اور اس کے رسول پر اس کو قربان ہونے دو۔ بس اس پر، اللہ پر وہ قربان ہو گئے، اللہ کے دین پر۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جان مال لگانا، اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنا۔ اس کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے؟ اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں جائیں گے، اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھریں گے جیسے صحابہ، اور کام آسان ہے کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، کام آسان ہے۔ اس کے لیے فرمائیں جی کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ بھائی ایک درخواست یہ ہے، بہت نقصان کی بات ہے، کم از کم فوراً نہ بیٹھے، 1-2 باتیں تو تشکیل کے سن لیں، یہ بہت نقصان کی بات ہے، بات ختم ہو فوراً آدمی چلنے لگتا ہے۔